دیکھو ایک بات یاد رکھو, اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو نا تو اس کو بھی معافی پہ مجبور کرنا یہ بھی غلط ہے. جب میں نیا امامت کے لیے آیا نا تو میں نے ایک لفظ ہلکا سا ایسا کہہ دیا جس سے تھوڑا سا مقتدیوں کی توہین جھلکتی تھی, تو کمیٹی والوں نے مجھے کہا کہ آپ معافی مانگے. میں نے کہا یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں آئندہ احتیاط کروں گا, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں پبلک میں معافی مانگوں. تو کیونکہ دوسرے کی بھی عزت ہوتی ہے, آپ ایک دفعہ تنبیہ کر دیں بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے, آئندہ احتیاط کریں. بس معافی منگوانے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجبور کرنا تو یہ خود ایک غلط ہے, جس پہ آپ سے خود پھر معافی منگوائی جائے گی کہ آپ نے اگلے سے معافی کیوں منگوائی. تو کسی کو کوئی لطیفہ ایسا لگے نا کہ یار لگا ہے کہ مفتی صاحب یہ مناسب نہیں ہے, تو بس آپ اتنا بتا دیں مجھ صاحب مناسب نہیں ہے, مجھے لگے گا کہ یار تھوڑا میں آئندہ احتیاط کر لوں, کرنی ہوگی. اس پہ یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں یہ خود ایک بدتمیزی ہے پرلے درجے کی. کوئی اتنا بڑا کوئی فوش لطیفہ تو نہیں سنا دیا نا ہم نے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی, اب میں کیا مثال بھی دوں گا تو وہ بھی تو فوش ہی ہو جائے گا نا. بس چلاؤ دل بڑا رکھو بھائی, ٹھیک ہے یار مفتی صاحب سے ہم بیان سنتے ہیں, دین کی باتیں سنتے ہیں, قیلولے والا لطیفہ مناسب نہیں تھا, تو آپ تنبیہ کر دیں احتیاط کرو یار, تو مجھے بھی احساس ہو جائے گا یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں یہ خود بدتمیزی ہے, یہ خود ایک نامناسب بات ہے کہ چھوڑو یار بس معافیا منگواتے رہو. گھروں میں ہوتا ہے نا وہ خواتین جو کہتی ہیں نا شوہر سے آپ نے اونچی آواز سے بات کی آپ سوری کرو, وہ خواتین کبھی گھر نہیں چلا سکتی. گھر کا سربراہ اونچ نیچ ہو گئی, بس آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ آئندہ ایسا نہ کریں, کتنا کافی ہے. اس سے سوری کروانا, یا بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی آپ نے اس کو ڈانٹ دیا سمجھا دیا, بس کافی ہے. اس سے کہنا کہ سوری کرو, مجھے اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ تو بڑھا رہے ہو آپ بات کو, چھوڑو یار سوری ووری کیا ہے کوئی, یہ تو روز کے گھروں میں تو روز ہوتا ہے نا. یہ ہمارے حضرت نے تو یہاں تک فرمایا, ایک صوفی صاحب تھے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے, ماں باپ کے جب حقوق سنے تو بہت زیادہ نیک بن گئے. وہ ظاہر ہے ماں باپ کے حقوق بھی ایسے ہیں. اب وہ کیا ہوا, ذرا سی اونچی آواز سے گھر میں اماں سے بات ہو جاتی, کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے انسان, اماں ناحق ڈانٹ رہی ہوتی ہیں, آدمی بھی تھوڑا سا ہلکا سے تیز آواز میں بات کر لیتا ہے, تو ان کو پھر اتنا ڈر لگتا ہے وہ معافی مانگتے اماں سے. ایک دن وہ آئے کہتے ہیں مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات ہو جاتی ہے میں معافی مانگتا ہوں. فرمایا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ سے صبح و شام آپ کا واسطہ ہے. تو بس اپنے عمل کی اصلاح کر لو, آئندہ اپنے عمل سے شو کر دو کہ بھائی آئندہ نہیں ہوگا, تو بس کافی ہے اتنا. کیونکہ بار 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 پھر اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے کہ یار اب ایسا نہ ہو ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہو, اب میں کیا کروں گا, معافی. آپ نے فسادی گھر دیکھیں, جو گھروں میں فسادی گھر ہوتے ہیں نا, خاندانوں میں فسادی, ان میں کیا ہوتا ہے, ایک مسئلہ کہیں ہو جائے پورا مہینہ اس پہ ڈسکشن چلتی ہے, بیٹھ کے اسی کو روتے رہتے ہیں, اس نے یہ کہا تھا, پھر اس نے یہ کہا تھا, پھر اس نے یہ کہا تھا, پھر او بھائی مٹی ڈالنا سیکھو. جن گھروں میں سکون ہوتا ہے گڑبڑیں ان گھروں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ گڑبڑ ہوئی اسی وقت پارسل کر دی, آگے ٹھیک ہو گئے. کوئی منہ بنا کے بیٹھتا نہیں ہے کہ اب جی بیگم منہ بنا کے بیٹھی ہیں میاں ان کو منائے گا. بعض بیگمیں ایسی کہتی ہیں ہمیں ناراض کیا مناؤ. آدمی کے لیے دنیا کا نا پہاڑ پتھر اٹھانا آسان ہے, منانا بہت مشکل کام ہے. وہ کہتا ہے یار اب اپنا ایٹیٹیوڈ نارمل کر رہا ہوں میں, بس ٹھیک ہے, کچھ باہر سے لا کے کھلا دے گا, باہر گھمانے لے جائے گا. مردوں کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ ان کو اگر احساس ہو جائے نا ہم نے بیوی کے ساتھ کچھ غلط کیا, کچھ زیادہ تیز لہجے میں بات کی ہے یا کچھ ڈانٹ دیا, تو اب یہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھ کے اب گھنٹوں مناتا رہے. بس اس کا منانا یہی ہے کہ وہ اپنے رویے کو نارمل کر لے گا, کچھ تھوڑا ہنسنے کھیلنے کی باتیں شروع کر دے گا بس. لیکن جو ناک میں مکھی بٹھا لیتی ہیں خواتین, نہیں سوری کرو, تو یہ ایک دو دفعہ تو ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا. پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. تو یہی آدمی کو بھی چاہیے, بیگم بھائی اگر ایک غلطی ہوئی ہے اور اس نے اصلاح کر لی ہے یا وہ دوبارہ, تو چھوڑ دو بس اس کو. اب اس کو نہیں, اس کو غلطی آپ پہلے مانو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مانو, پھر سوری کرو. یہ فسادی لوگ ہیں, یہ گھر کبھی بھی بولو نہیں چلا سکتے. اب دیکھو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, ہم نے بھی حملہ کیا, ختم. اب آرمی چیف کہے مودی تو سوری کرے گا, سوری کر, اس کا مطلب بھائی تم دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہو, بس ہو گیا نا. اس نے میزائل مارے, آپ نے بھی طبیعت سے ان کے ہوائی اڈے اڑا دیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا, ڈونلڈ ٹرمپ سے بولا بھائی جنگ بند کرواؤ. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی گورنمنٹ کے پاس گیا, سعودی سفیر نے ہمارے سفیر کو فون کیا, ہمارے سفیر نے بولا اچھا ختم. ہم کیونکہ جنگ نہیں چاہتے اس لیے ہم نے کیا کیا, بس ٹھیک ہے یار چلو جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم بھی ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جائیں. وہ ایک بچے نے اپنے امی سے پوچھا, امی دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟
ابو سے پوچھا, ابو سے, ابو 2 ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابو نے کہا دیکھو, فرض کرو امریکہ پاکستان کو دھمکی دے, تو بیگم نے کہا امریکہ کیوں دھمکی دے گا پاکستان کو, اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا. شوہر کہتا ہے میں فرض کروا رہا ہوں, میں کون سا دھمکی دلوا رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ فرض بھی تو کوئی اچھی مثال کی جا سکتی نہیں, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, نہیں غلط مثال دی ہے, سوری کرو. وہ کہہ رہے میں سوری کیوں کروں بھائی. پھر وہ کہہ رہے چلو انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دی, کہہ رہی انڈیا کیوں دھمکی دے گا, ابھی تو جنگ ختم ہوئی ہے, دوبارہ دھمکی دے گا کیا. پھر شوہر نے بیوی کو سنایا, پھر بیوی نے شوہر کو. بچہ کہتا ہے بس بتانے کی ضرورت نہیں, مجھے پتا چل گیا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے جنگ. تو یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ ناک پہ مکھی بٹھا کے کہ اس نے غلطی ہوئی ہے تو یوں کرے, اس نے غلطی ہوئی ہے تو وہ سوری کرے, اس نے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ فضول کام ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, کسی استاذ نے کوئی غلطی کی تھی جو غلطی سے کسی نے میری طرف منسوب کر دی. غلطی کسی ٹیچر کی تھی, میری نہیں تھی, لیکن مشہور یہ ہو گیا کہ میں نے کی ہے. جیسے کامران مسیح پائلٹ مشہور ہو گیا, حالانکہ وہ بیچارہ پائلٹ ہی نہیں ہے, وہ تو نیویگیٹر ہے. تو ٹھیک ہے, ایئر فورس میں ہونا ہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کامران مسیح ہماری ایئر فورس میں ہے, یہ بھی کافی ہے فخر کے لیے, کوئی مقصد کسی کو کی حوصلہ شکنی نہیں ہے. لیکن جو میڈیا پہ اتنا پھیل گیا نا, کامران مسیح نے جہاز لے کے اڑا, پھر کامران مسیح نے کہا میرا ارادہ تو تھا دہلی کو مکمل صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا, لیکن مجھے پیچھے سے کال آ گئی کہ واپس آ جاؤ. تو یہ سب میڈیا کی بنائی ہوئی ایک وہ ہے, کامران مسیح نے جہاز اڑایا ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں وہ غلطی میں نے کی نہیں تھی, کی کس نے تھی, ایک ٹیچر نے کی تھی. تو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سمجھے کہ میں نے غلطی کی ہے, تو حضرت نے مجھے ڈانٹا بھی اور کھڑا کر دیا, اور ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا سزا کے طور پہ نا, تھوڑی دیر کے لیے, بس وہ سزا ملی. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے, کوئی ٹیچر بھی میرے لیے قابل احترام تھے, اب میں ان پہ ڈال دوں کہ ان نے کی ہے, انہوں نے. مجھے اس صبح ان سے حدیث پڑھنی ہے, فقہ پڑھنا ہے, مجھے شرم آ رہی ہے یار. وہ بولے گا بابا تو چپ کر کے سزا کھا لیتا یار. میرے بچوں میں نا ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے کوئی غلطی کی یا وہ کوئی گلاس توڑ دیا, میں پوچھ رہا ہوں کس نے توڑا ہے, تو جو بڑا والا ہے نا وہ چھوٹا تھا اس وقت, تو وہ صراحتاً نام نہیں لے رہا, اس نے مجھے اشارہ کر رہا ہے تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور مجرم بھی پکڑا جائے. مجھے اتنی ہنسی آئی, کہہ رہا اس نے کیا ہے. بچے ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو میں بھی یہی حرکت کرتا, حضرت مجھے ڈانٹتے ہمارے شیخ, اور میں کہتا مجھے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی غلطی ہے, کوئی بہت بڑی غلطی تھی نہیں, میں نے کہا تھوڑی دیر سزا کھا لو یار, اب کیا ٹیچر کو آدمی بولے انہوں نے کی ہے, کہ پھر صبح آنکھیں کیسے ملائیں گے ان سے. حضرت نے پھر اگلے دن مجھے ڈانٹا, پھر تیسرے دن 3 دفعہ حضرت نے ڈانٹا مجھے, ختم ہو گئی بات. بعد میں خود سے پتا چل گیا کہ غلطی تو کسی اور کی تھی, ان کی تھی. اب جب پتا چل گیا بھائی میری غلطی نہیں تھی, تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے مجھ سے سوری کی ہو, کچھ بھی نہیں کیا حضرت نے, بس ٹھیک ہے یار چلو ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے کہ اب یہ تھوڑی ہے کہ بڑے تم سے سوری کریں گے, سوری میں نے تمہیں ڈانٹا. یہ اتنے اچھے اخلاق انگریزوں پہ ہی جچتے ہیں, یہ تکلف والے اخلاق ہیں. کچھ نہیں ہوتا یار, بڑے نے ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں, غریبی کی ہو گئی نا. یہ ڈانٹ آپ رکھ لیں, جب سچی مچی کی ڈانٹ, بعض دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں بڑوں کو پتہ نہیں چلتا, تو اس وقت ڈانٹ بنتی ہے, تو یہ والی ادھر فٹ کر لینا. کیا خیال ہے کہ یار اس دن میری غلطی نہیں تھی, ڈانٹ پڑ گئی تھی, اب غلطی ہے ڈانٹ نہیں پڑی, تو یہ برابر ہو گیا نا. کیا خیال ہے. تو حضرت کو جب پتا چلا بھائی میری غلطی نہیں, غلطی تو ان کی تھی, تو حضرت نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا, سوری یا کوئی معذرت کچھ بھی نہیں. اور میں خوش تھا اس پہ, میں سمجھتا تھا یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ بڑا اگر چھوٹے کو ڈانٹ بھی دے, اگر غلط بھی ڈانٹا ہے کوئی بات نہیں یار, ان کے احسانات اتنے ہیں, ان سے اتنا ہم دین سیکھ رہے ہیں. اور میں تو زمین میں گڑ جاتا اگر حضرت مجھ سے معذرت کرتے, سوری کرتے. اور ہم تو بچے تھے, اس سے ہمارے بگڑنے کا چانس زیادہ تھا. تو حضرت کی جو نظر تھی وہ تربیت پہ زیادہ تھی کہ کوئی بات نہیں, غریبی میں ڈانٹ دی ہے تو چلتا ہے غریبی میں. تو یہ چیزیں تربیت سے ان چیزوں کا تعلق ہے. ابا سے غلطی ہو گئی, ابا نے بلا وجہ ڈانٹ دیا تو ڈانٹ دیا, غریبی ہے, چلتا ہے. ایک آدھ دفعہ ابا نے تھپڑ لگا دیا تو چلتا ہے تھپڑ. اب یہ نہیں کہ ابا بیٹے سے سوری کریں گے, بیٹا میں نے تمہیں غلط ڈانٹا تھا, اس دن اتنی ڈانٹ, اتنے کلو کی ڈانٹ بنتی تھی, 2 کلو میں نے اضافی ڈانٹ دیا. تو یہ سب چلتا ہے مارکیٹ میں.
تو جو سوسائٹی میں صحیح طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, تو وہ اسی طرح سے چل جاتے ہیں, گھر بھی چل جاتا ہے, بچے بھی باغی نہیں بنتے. اور جو ایک ایک چیز کو لے کے ایکوریسی کے ساتھ بالکل, اب چونکہ سوری اتنے کلو سوری ہونی چاہیے. اچھا پھر بعض خواتین کے نخرے ہوتے ہیں, سوری بھی نہیں چلے گا, تگڑی سوری ہونی چاہیے, پوری پاورفل قسم کی. یہ دل سے سوری نہیں ہے, یہ اوپر اوپر سے سوری ہے. تو آدمی بھی بیوی کو تانے دے رہا ہوتا ہے. تو ایسے جو نازک مزاج لوگ ہیں ان کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. ان کو بچے بھی نہیں پیدا کرنے چاہیے. ان کو کسی جنگل میں جا کے اکیلے, وہ دفتروں میں بھی نہیں چل سکتے, دفتر میں بھی نہیں, وہ نہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ دفتر میں, کچھ بھی نہیں. وہ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں. وہ بس اپنی ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, اور ایک ان کی اپنی, اس کو نرگسیت کہتے ہیں, صحیح ہے نا, اپنے شیشہ دیکھ کے اپنی ہی تعریفیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں. ابھی شاعر نے کہا ہے نا, ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے میری محبوبہ آئینے میں دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہے, میں اتنی خوبصورت ہوں. تو کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھ کے شرماؤ یار, ہم تعریف کریں تو پھر بات بھی ہے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے.